حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اتا رجل من تمیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، وہاں سے ایک آدمی آ گیا رسول اللہ کے پاس، اور اس نے ایک بات آ کے عرض کی، فقال یا رسول اللہ انی ذو مال کثیر وذو اہل ومال محاذر، اللہ کے رسول میرے پاس ہے، پیسے ہیں، لیکن میرا اہل و عیال بھی بڑا ہے، میرے پاس اپنے بچے زیادہ ہیں، فاخبرنی کیف اصنع وکیف انفق، اے اللہ کے رسول میں کیا کروں، کیسے خرچ کروں، مجھے ذرا ترتیب بتا دیں کہ میں کیسے اپنے گھر والوں پہ خرچ کروں، اللہ کے راستے میں کیسے دوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تخرج الزکوٰۃ من مالک فإنہا طہرۃ تطہرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اپنے مال کی تو زکوٰۃ ادا کر، مال کی زکوٰۃ، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، اللہ نے مجھے مال و دولت سے بھی نوازا ہے، رب نے مجھے اولاد سے بھی نوازا ہے، اہل و عیال بھی ہیں، تو رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابی تو کیا کر، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر، جب تو مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا اللہ تیرے مال کو پاک اور صاف فرما دے گا، اور صاف ستھرا مال جب بندہ اپنی اولاد کو کھلاتا ہے، خود کھاتا ہے، اپنے ماں باپ کو، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے، اسی بات کا حکم ہمیں قرآن نے بھی دیا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، رب نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میں نے دیا ہے وہ کھاؤ، بلکہ فرمایا من طیبات، جو عمدہ ہے نا، عمدہ میں نے دیا ہے اس میں سے کھاؤ، جو رزق میں نے تمہیں عمدہ حلال طریقے پہ دیا ہے، جس رزق میں، مال و دولت میں، جس پیسے میں نے کچھ لوگوں کا حق رکھ دیا ہے وہ ان تک پہنچاؤ۔ یہ دنیا کا نظام ہے، یہاں ہر آدمی ایک جیسا نہیں ہے، ہر شعبہ ایک جیسا نہیں ہے، کچھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا، کسی کے پاس درمیانہ ہے، کوئی جو ہے وہ غریب ہے، مزدور طبقہ ہے، تو ہر ایک کو تھوڑا سا تعلیم کم کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام رکھا ہے نا، اس میں یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں ہم نے خرچ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں فرق کی، اور پھر اس صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَصِلُ أَقْرَبَاكَ، کہ میرے صحابی زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، ساتھ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی ہے، رشتوں کو جوڑ کے رکھنا ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے۔ صحابی پوچھ رہا تھا بھئی کیف اصنع و کیف انفق، اے اللہ کے رسول میں کیسے خرچ کروں، کیا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اس کو زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرو، رشتوں کو آپس میں جوڑ کے رکھو، رشتوں کو توڑنا نہیں ہے، اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا وَتَعْرِفُ حَقَّ الْمِسْكِينِ وَالْجَارِ وَالسَّائِلِ، اور تجھے پتہ ہونا چاہیے کہ مسکین کا حق کیا ہے، پڑوسی کا حق کیا ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کا حق کیا ہے، ان کے حقوق پہچان اور پھر ان کے حقوق ادا کر، کیونکہ اللہ نے جو تجھے دیا ہے، جو تجھے دیا ہے وہ سارا تیرا نہیں ہے، اور نہ تو نے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کہتے ہیں ویسے آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو میں نے محنت کی ہے، کمایا ہے، لیکن یہ بھی بات یاد رکھنے والی ہے کہ یہ رب کا فضل ہوتا ہے، صرف محنت سے بھی پیسہ نہیں آتا، مال و دولت نہیں آتا، کتنے محنت کرنے والے ہوتے ہیں لیکن ناکام ہو جاتے ہیں، محنت ٹکا کے کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک بندے کے پاس کروڑوں روپے ہیں لیکن مزدور کو تھوڑی محنت کرتا ہے، اس سے سارا دن جو ہے وہ مشکل میں مزدور ہوتا ہے، پسینہ مزدور کا بہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ محنت کرنی ہے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ محنت کرنی نہیں ہے، کرنی ہے، لیکن جہاں تک اللہ کے فضل کی بات ہے نا، وہ رب کی رحمت ہے، جس کو جتنا عطا فرما دے یہ اس کی آگے مرضی ہے، تو بندہ یہ بھی نہ سوچے، یہ بھی نہ کہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں، میں بڑا کما رہا ہوں، بلکہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تمہیں رزق جو دیتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیتا ہے،
کمزوروں کی وجہ سے، گھر میں جو تمہارے بچے ہیں، گھر میں جو بوڑھے ماں باپ ہیں، تمہارے جو مساکین کی تم مدد کرتے ہو، کمزور لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کمزور لوگوں کی